اچھا، یہ جو آپ نے مثال دی اس سے بہت ریلیونٹ ایک مثال ہے، گاڑی کی مثال، گھر کی مثال تو ہو گئی۔ پاکستان میں کچھ بینک ایسے بھی ہیں جہاں پر پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا، ابھی کچھ عرصے سے میں نے دیکھا، وہ یہ ہے کہ آپ کو، مجھے کیش چاہیے، اگر میں کنونشنل بینک میں جا کے ان سے قرض لیتا ہوں تو وہ مجھے مثال کے طور پہ 20 لاکھ روپیہ وہ دے دیتے ہیں، اس کی انسٹالمنٹس میں پے کروں گا تو وہ ظاہر ہے وہ 30 لاکھ 35 لاکھ، وہ اوپر جتنی اماؤنٹ ہے اس کو عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی کہا جاتا ہے کہ یہی تو سود ہے کہ آپ نے اماؤنٹ لی اور اس کے اوپر جو پیسے دیے۔ صحیح، یہی کام اسلامک بینکس نے شروع کیا ہے کہ وہ بھی اب آپ کو پیسے دیتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بھی کرتے اچھا ہیں۔ وہ والے پیسے آپ نے بینک سے لے لیے اور آپ نے ان کو بھی اس کے اوپر پیسے دیے، اب یعنی اینڈ یوزر کو پیسہ ہی ملا اور اس نے آگے پیسہ ہی دیا، اب یہ کیسے جائز ہو گیا؟ اس میں آپ کو پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں مسئلہ، ٹھیک ہے؟ جی میں یہاں دبئی میں مقیم ہوں، آپ پاکستان سے آئے، بلکہ میرے خیال ملیشیا سے ہو کے جی آئے ہو، ٹھیک ہے؟ جی یہاں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑی، تو آپ نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور فی الحال مجھے اشد ضرورت ہے اور 6 مہینے تک میں واپس بھی نہیں کر سکتا۔ اب میں کاروباری آدمی ہوں، تاجر ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اگر عبد المتین صاحب کو میں، اور کتنے چاہیے آپ کو؟ 1 لاکھ روپے چاہیے، 1 لاکھ روپے میں دیتا ہوں تو یار 1 لاکھ اگر میں بزنس میں استعمال کروں تو میں کافی پرافٹ بنا سکتا ہوں، اس لیے کہ پیسہ تو سرکل میں جی چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں 6 مہینے کے لیے، میرا سرمایہ سٹک ہو جاتا ہے تو میں تو خسارے میں چلا جاؤں گا۔ مجھے اگر شریعت کا پتہ ہے تو شریعت قرض کو وہ کرتا ہے، ڈسکریج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام پناہ مانگی ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ عبد المتین صاحب، میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا، آپ کی مدد بھی ہو جائے گی، انکار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری گاڑی ہے، اس کی قیمت بازار میں جو ہے 1 لاکھ ہے، میں تمہیں گاڑی دیتا ہوں، تم جاؤ بازار میں یہ گاڑی بیچو اور پیسہ کیش کرو، اور میں یہ گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں 1,10,000 کی، اچھا اور تم 6 مہینے بعد مجھے پیسہ دو۔ ٹھیک، گاڑی کی مارکیٹ پرائس کیا ہے؟ 1 لاکھ 1 لاکھ۔ میں نے پرائس مقرر کی 1,10,000، 1,10,000 کی میں تمہیں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں، تم یہ گاڑی لو اور گاڑی بازار میں بیچو اور پیسہ کیش کرو، مجھے 6 مہینے کے بعد دو۔ آپ یہ گاڑی لے کے بازار چلے گئے، خوش قسمتی دیکھو کہ یہ گاڑی 1,50,000 کی بک گئی، مجھے آپ کتنے دو گے؟ 1,10,000 1,10,000۔ آپ کے تو بھلے بھلے ہو گئے نا۔ اچھا، بدقسمتی یوں سمجھو کہ یہ گاڑی 80,000 کی بک گئی، آپ نے مجھے کتنے دینے ہیں؟ 1,10 1,10,000۔ اس لیے کہ سودا جب خرید و فروخت میں قیمت مقرر ہو جاتی ہے، اس میں صرف مجھے حق ہے کہ میں اپنے حق سے تنازل کروں، صحیح، تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو مجھ سے ڈسکاؤنٹ مانگے، اور مجھے یہ حق نہیں کہ میں اس کو انکریز کروں، میں کم کر سکتا ہوں، بڑھا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اچھا، چونکہ مجھے مارکیٹ کا پتہ تھا، آپ نے گاڑی 1 لاکھ کی بیچی اور 1 لاکھ روپے کیش آپ نے لیا اور اپنا کام چلایا، 6 مہینے کے بعد جناب مجھے 1,10,000 دیے، یا انسٹالمنٹ میں ہر مہینے مجھے پیسے دیے۔ از دیر اینی پرابلم؟ آپ مجھے فتویٰ دیں، اس ٹرانزیکشن میں کوئی پرابلم ہے؟ بظاہر تو نہیں لگ رہی، شریعت میں بھی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اور یہی شریعت کہتی ہے کہ قرض مت دو ایک دوسرے کو، اس لیے کہ قرض میں بہت ساری چیزیں، قرض کا صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے ایکسٹرا پیسے لیے، میں کسی طرح بھی آپ سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا جب آپ میرے مقروض ہوں گے، وہ صحیح، سود میں آتا ہے۔ اور لوگ اپرچونسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب موقع ہے، اب اس کو ایکسپلائٹ کرو، اب اس کا فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ صحیح، اب موقع ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جناب ابھی اس کے یہ کام کراؤ، یہ کام کراؤ، یہ کام کراؤ۔ اسلامک بینک میں یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینک اپنے کسٹمر کو لوز نہیں کرنا چاہتا، اور ٹھیک، اسلامک بینک میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ انویسٹر کا ہوتا ہے، مضاربہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے یا وکالہ بالاستثمار کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ بینک جو ہے ان لوگوں کے لیے ذمہ دار ہے کہ پرافٹ بنائے، بزنس کرے۔ بینک کو جو وکیل ہوتا ہے یا مضارب ہوتا ہے، یعنی فنڈ مینیجر یا ایجنٹ، اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کا پیسہ لوگوں کو چیریٹی میں دے یا لوگوں کے ساتھ احسان کرے، صحیح، وہ بزنس کا پیسہ ہے، وہ بزنس میں چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو بینک والے کیا کریں؟ اگر مطلب لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے، بینک والا اگر نہیں دے گا تو ظاہر بات ہے
لوگ اس بینک کو چھوڑ کے کنونشنل میں جائیں گے، تو کنونشنل کو بھی ہم تو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، نہ کسٹمر کو انکریج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ بینکوں کے ساتھ مختلف قسم کے پروڈکٹ ہوتے ہیں۔ فرض کریں یہاں پہ ہمارے پاس سکوک ہوتے ہیں، شیئرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس کافی ہے، چینی ہے، سیمنٹ ہے، المونیم ہے، دنیا جہان کے پروڈکٹ ہیں ادر دین گولڈ اینڈ سلور۔ ان دو چیزوں میں ہم نہیں کر سکتے، اور بینکنگ میں کوئی پروڈکٹ بھی نہیں ہے جو گولڈ اور سلور کے ساتھ کوئی کاروبار کرے۔ صحیح ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کرے آپ بینک کے پاس آتے ہیں، بینک جو ہے وہ سیمنٹ خرید کے آپ کو بیچتا ہے، صحیح بینک جو ہے کافی خرید کے آپ کو بیچتا ہے، چینی خرید کے آپ کو بیچتا ہے، المونیم ہے، پلیڈیم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، شیشہ ہے، وہ خرید کے آپ کو بیچتا ہے۔ پھر جو ہماری سیٹ اپ تھی یہاں پہ، ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ملیشیا میں خود ایک سیٹ اپ کیا تھا پام آئل کا، بندے کو ہم کہتے، اور اس کا سب سے چھوٹا پیک جو تھا وہ 1000 درہم کا تھا، ٹھیک ہے، بڑا جو تھا وہ ڈرموں کے حساب سے ہوتا تھا۔ اپنا سٹوریج تھا، اپنے لوگ تھے، خود مطلب یہ خریدتے، پھر پاس رکھتے، پھر بندے سے کہتے کہ یہ آپ کا نمبر ہے، یہ آپ کا پروڈکٹ ہے، یہ آپ کی کوانٹٹی ہے، یہ کاغذ لو، اگر ملیشیا میں کوئی ہے تو اس کو بھیجو، وہ وہاں سے اٹھا کے بازار میں بیچے اور تم اپنے پیسے لے لو۔ صحیح بندہ کہتا یار ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ اچھا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ مجھے ایجنٹ بناؤ، اس کے ہم نے 10 درہم رکھی تھی فیس، تو وہ مجھے ایز اے بینک ایجنٹ بنا کے کہ جی آن بہاف آف می میرا یہ پروڈکٹ جو ہے یہ سیل کرو، صحیح تو پھر ہم اس کو ریفائنری پہ سیل کرتے، جب ریفائنری سے پیسے مل جاتے بندے کے اکاؤنٹ میں دے دیتے تھے، صحیح ٹھیک۔ اب جب سیل کا وقت آتا ہے کہ جب ہم وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، اس وقت کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایمریٹس اسلامک بینک یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ وہ شیئرز میں کاروبار کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ تم نے آدھے گھنٹے سے لے کے 40-45 منٹ تک کا ٹائم نکالنا ہے، یا 1 گھنٹے کا، آپ کو اسکرین کے سامنے بٹھا دیتا ہے کہ جی یہ میرے شیئرز ہیں، یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ میں نے کلک کر دیا، میں نے آپ کو بیچ دیا، اس کی اتنی پرائس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ شیئرز آپ کے ہو گئے، کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو بابا، یہ ایرو کو دیکھو، جب بھی یہ اوپر جائے، جس وقت آپ چاہے اس کو بیچو، ٹھیک ہے، جتنے پیسے ہوں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ ریالٹی جب مطلب میں نے جو مثال دی اسی طرح، اب اس میں اگر کوئی بینک دھوکہ کرتا ہے وہ پھر اسی بینک کا قصور ہے، ٹھیک ہے پھر اس کے شریعہ بورڈ کو، آڈیٹر صاحبان کو ہم تو، میں خود ایز آڈیٹر میں نے کام کیا ہے بینک میں، یقین جانے کہ سیکنڈوں کے لحاظ سے بھی ہم نے چیک کیا ہے کہ سیکنڈوں کا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیوں مطلب یہ ترتیب سیکوینس جو ہے یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، صحیح صحیح ہے نا جی۔ بالکل۔ اچھا آپ نے ابھی گفتگو میں کہا کہ اسلام ڈسکریج کرتا ہے قرض کو اور باقی چیز، لیکن جہاں اسلام ڈسکریج کرتا ہے وہاں پہ قرض حسنہ کا بھی تو ایک کانسیپٹ ہے۔ وہ دینے والے کے لیے ہے، دینے والے کو یہ ارشاد ہے کہ جب کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے تو اس کو دو، ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اتنا اتنا اجر دے گا۔ لیکن دوسری طرف جو مانگنے والا ہے اس کو کہا ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام قرض من غلبۃ الدین وقہر الرجال، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کا امان مانگتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک مومن اور جنت کے درمیان میں دیوار جو ہے وہ کسی دوسرے کا حق ہے، صحیح جس کو قرض یا دین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک